فیصل واڈا صاحب، آپ کو امید ہے کہ اس سال پاکستان میں الیکشن ہو جائیں گے؟ جی بالکل میر صاحب، الیکشنز اس سال ہو جائیں گے اور آپ الیکشن میں حصہ لیں گے؟ ہاں انشاءاللہ لوں گا جی۔ اور ابھی تک پارٹی کا فیصلہ نہیں کیا، آپ کون سی پارٹی میں ہوں گے؟ پارٹی تو دیکھیں میر صاحب، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی پارٹی رہی نہیں ہے جس کے پاس آپ جا سکیں۔ اب تو استحکام پاکستان پارٹی آ گئی، وہ استحکام آ جائے گا تو وہ اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن دیکھیں میر صاحب، پرابلم یہ ہے کہ میں باہر تھا تو میں دیکھ رہا تھا آپ لوگوں کے سب کے شوز، تو پاکستان کا جو فریم ٹیڑھا ہوا ہے اس کو سیدھا کرنے جو لیڈرز میں دیکھ رہا ہوں ان کے اپنے فریم ٹیڑھے ہیں۔ کوئی بیٹھ نہیں پا رہا، کوئی کھڑا ہوتے ہوئے ہاتھ پکڑ رہا ہے، کوئی آنکھ سے آئی فون نہیں کھول سکتا، کوئی چل نہیں سکتا۔ مطلب شیلف لائف ایکسپائری ہوئے ہوئے بھی کئی سال ہو گئے کہ ہماری اتنی بدقسمتی ہے سمیت میرے کہ اس ملک میں یہی 4 6 8 شکلیں جو ہیں جن کی عمریں 95 90 80، حرکات بھی ان کی 95 سال کا تو کوئی بھی نہیں ہے سر، لیکن ایکسپائری کے حساب سے تو 200 سال کے ہو گئے۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ اگر میں نے جب میں میٹرک میں تھا تو میں ریس جیتا تھا، تو کیا میں 20 سال بعد 25 سال بعد وہی ریس جیت سکتا ہوں؟ نہیں جیت سکتا۔ لیکن ایک فارمر پرائم منسٹر ایسا بھی ہے کہ فزیکلی فٹ ہے، آپ اس کے ساتھ ریس لگا کے دیکھیں وہ آپ کو پیچھے چھوڑ دے گا، میلوں پیچھے چھوڑ دے گا۔ سر ابھی تو خود بہت میلوں پیچھے ہو گئے۔ اچھا، تو وہ اب تو وہ ریس کے حصے میں آ بھی نہیں سکتا۔ اچھا، آج ان کا وارنٹ گرفتاری جاری ہو گیا، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گیا۔ تو یہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے، اس سے نوجوانوں کی امید بڑھے گی یا کم ہوگی، اور یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ دیکھیں میر صاحب، نا امیدی تو کفر ہے، ٹھیک ہے جی، امید پہ زندہ ہیں سب، اور لیکن امید جن سے لگائے بیٹھے ہیں وہ خود امید سے ہیں، ان کی امید کی عمر بھی امید پر ہی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں کوئی بڑی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ایک ریکگنائزڈ اینکر ہیں، آنیسٹ اینکر ہیں، کہ سر مجھے ایک بات بتائیں کہ جو میرے والد صاحب نے اگر 40 سال پہلے کوئی کام کیا تھا تو کیا 40 سال بعد وہ کام کر سکتے ہیں؟ آج کی 2023 کی گاڑی میرے والد صاحب نہیں چلا سکتے، کمپیوٹرائزڈ ہے۔ تو اگر وہ اس وقت اچھی گاڑی چلاتے تو کمپیوٹرائز گاڑی کیسے چلائیں گے؟ تو یہ جو شکلیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور آپ ان کی حال دیکھیں، کوئی شکاری، کوئی کھلاڑی، کوئی بیپاری، نعرے لگتے ہیں پیچھے، ان کی اپنی حالت دیکھیں کہ وہ چل نہیں پا رہے، کھڑے نہیں ہو پا رہے، آئی فون سے آنکھ بھی نہیں کھول سکتے کہ فون کھل جائے۔ وہ ملک کی قسمت کا آنکھ کھولیں گے، وہ ملک کا فریم ٹیڑھا سیدھا کریں گے جو خود ٹیڑھے ہیں۔ مطلب مرزا صاحب ہم کدھر جا رہے ہیں؟ 22 کروڑ لوگوں میں ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں۔ اگلے الیکشن میں نئے چہرے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ مجھے تو آزاد چہرے نظر آ رہے ہیں، اور آزاد جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آزاد چہرے۔ اچھا یہ بتائیں مولانا ہدایت الرحمان بلوچ صاحب کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ ظاہری بات ہے آپ ہو سکتا ہے آپ بھی لڑیں، کیا ارادہ آپ کا؟ لڑیں گے الیکشن؟ انشاءاللہ لڑیں گے۔ اچھا، تو آپ جب اگلا الیکشن لڑیں گے تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن کا ماحول پیدا ہو چکا ہے؟ نہیں، یہ بات صحیح ہے جو ابھی ساتھی بات کر رہے تھے، مایوسی تو کفر ہے، اللہ نے بھی کہا ہے کوئی آپشن نہیں ہے مایوسی، امید کا پیغام ہونا چاہیے۔ لیکن آج پاکستان میں مجھے بتائیں، پاکستان کے عوام کا کوئی مسئلہ ہو، کس جہاں عدلیہ سے امید ہے، پارلیمنٹ سے امید ہے، یہاں کے کسی ادارے سے امید ہے، کسی سرکاری دفتر سے امید ہے کہ ان کے مسائل حل ہوں گے، مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے عدلیہ سے مایوسی کا اظہار کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کو تو سپریم کورٹ سے ضمانت ملی ہے۔ سپریم کورٹ میں مجھے ضمانت جس ماحول میں ملی، اگر وہ ماحول نہ ہوتا تو مجھے سپریم کورٹ سے ضمانت نہ ملتا۔ جب ایک صوبے کے ضمانتوں کی برسات ہو رہی تھی اور بلوچستان والوں کو جو ہے نا اس کی ضمانتیں مسترد ہو رہے تھے، تو ایک چوائس بنا، اسی بیچ میں بھی آ گیا، ورنہ مجھے یقین تھا کہ مجھے نہ ملتا یہاں سے۔ تو آج یہ تو خود فائز عیسیٰ صاحب نے یہاں عدلیہ کا تمام ججز کا کانفرنس ہوا، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کو عدلیہ پہ بھروسہ ہے، انصاف پہ؟ سب ججز نے کہا ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے۔ ججز خود اپنے نظام عدلیہ پر اعتماد نہیں کرتے تو پاکستانی عوام کیسے آپ کو اعتماد کیا کریں؟ لگتا ہے کہ اگر آپ الیکشن لڑتے ہیں گوادر سے اور آپ قومی اسمبلی میں آ جاتے ہیں تو کیا تبدیلی لے کے آئیں گے آپ؟ دیکھیں تبدیلی تو نہیں لا سکتے، لیکن اپنا منہ بند نہیں کرنا چاہیے، کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے آپ کہتے ہیں سب اچھا کا نعرہ تو مت لگائیں، قوم کی نمائندگی کریں، غریب کی نمائندگی کریں۔ تو آپ یہ جب ہم پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں غریب کے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اسلام خطرے میں ہے، قوم خطرے میں ہے۔ جب پارلیمنٹ میں وزارتوں پہ جاتے ہیں تو اسلام بھی محفوظ ہو جاتا ہے، مہنگائی بھی ختم ہو جاتی ہے، بے روزگاری بھی ختم ہو جاتی ہے، لانگ مارچ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کم سے کم یہ تو ہم ایسا تو نہیں کریں گے کہ آپ پارلیمنٹ سے پہلے تو تمام خطرے میں ہوتے ہیں، جب پارلیمنٹ اور وزارتوں میں آ جاتے ہیں مہنگائی ختم ہو جاتی ہے۔